سکون جو ہے، جب اس انسان نے اس سکون کو جسم کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی عورت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹ کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی گناہ کے کام میں کوشش کی ہے، کسی غلط راہ پہ چل کے کوشش کی ہے، آپ یقین مانیں انسان کو اضطراب، بے چینی اور غم کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اور دوسری بات وہ اطمینان اور سکون ہمارے دل کے اندر، جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مادیت کے ساتھ، جو مٹیریلزم ہے، اچھے گھر کے ساتھ، اچھے کھانے کے ساتھ، اچھے پہننے اوڑھنے کے ساتھ، اچھا پڑھنے کے ساتھ، یا اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ، یا اچھا کمانے کے ساتھ، ہم نے اپنے آپ کو یہ پھکی دی ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو یہ قانون بنا کے پیش کیا ہوا کہ اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور کیا حقیقت میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان بڑی اچھی گاڑی میں آپ کے سامنے سے گزرے یا آئے اور بڑے ایک اچھی زندگی وہ گزار رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار کتنا خوش نصیب انسان ہے؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، دل میں ہماری کہیں نہ کہیں چاہت ضرور ہوتی کہ اس سے انسان جو ہے سکون حاصل کرے۔ اور پھر یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ مٹیریلزم اور سکون کا تعلق، میں نے جیسے قرآن کی آیت پڑھی تطمئن القلوب، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جسم سے اگر تعلق ہوتا نا، بلال حبشی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور مکے کے سارے لوگ مل کے کرتے تھے، سارے چودھری مل کے، کچھ بیچارے فقراء جو تھے ان کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بناتے تھے، تو جسم تو برباد ہو گیا۔ اگر سکون کا تعلق جسم کے ساتھ تھا تو سورۃ البروج پڑھیں آپ، اللہ کہتا ہے ان کو جلا دیا گیا خندق کے اندر، وہ جو خندق والے لوگ تھے ان کو ڈال کے اللہ کے نام پہ جلا دیا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے تو بہت بڑے کامیاب ہو گئے۔ تو سکون جو ہے، جب اس انسان نے اس سکون کو جسم کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی عورت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹ کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی گناہ کے کام میں کوشش کی ہے، کسی غلط راہ پہ چل کے کوشش کی ہے، آپ یقین مانیں انسان کو اضطراب، بے چینی اور غم کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو موبائل میں، سوشل میڈیا پہ یہ بڑے بڑی سیلیبریٹیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک اسٹارز بن گیا ایک انسان، بہت پیسہ کما لیا اس نے، بہت بڑا ہیرو بن گیا۔ اللہ کی قسم ان کی زندگیاں اگر آپ جا کے دیکھ لو، یہ گولی کے بغیر سو نہیں سکتے، یہ ان کا حال ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے، ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نا سفیر آیا ہے کہ جی ذرا مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے ذرا اس کے محل میں جا کے ملیں، ڈھونڈنے، ذرا بات تو کریں۔ اب وہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ آرام سے کسی کھلے میدان میں، کھلی جگہ کے اوپر نا تلوار رکھ کے سو رہے تھے۔ اس کی زندگی میں، اس کی کیمسٹری میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بر اعظموں پہ راج کرنے والا شخص اتنے سکون سے کیسے سو سکتا ہے، کیسے سو سکتا ہے؟ تو اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، یہ بھی میں گہری بات آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان جو لفظ ہے نا، اس کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں بڑی گہری۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے ذکر کے ساتھ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل ذکر کرے گا، اللہ کے ساتھ جڑے گا، اللہ کی یاد سے جڑے گا تو اطمینان ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اور بات بیان کر دی کہ انزل اللہ سکینہ، کہ سکون اور اطمینان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ بات بتا دی کہ یا تو تم دنیا میں ذکر سے ڈھونڈ لو، یا پھر اپنی نگاہیں اور اپنے دل کی جو توجہ ہے وہ تم اللہ کی طرف لے جاؤ آسمانوں کے اندر، تو تمہاری جو زندگی ہے اس میں سکون آ سکتا ہے۔ تم جس دن اس کو مائنس کرو گے، اپنا منہ پھیرو گے، توجہ ہٹاؤ گے، کسی غیر اللہ کو دو گے، تو پھر یاد رکھنا تمہیں دنیا ضرور ملے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔